ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے. جس کے نہ سیکھنے سے آپ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں, شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, اس علم کا سیکھنا فرض ہے. وہ علم تو سنت بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے, مباح ہے. جس طرح آپ واش روم میں جاتے ہیں تو مباح ہے, آپ کا نہ جانا گناہ ہے نہ ثواب ہے. ایسے ہی اس تعلیم کو پڑھنا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. وہ تو فقط ایک دنیا کی ہے, آپ جو کچھ بھی ہے اس کا خبر میں ذرا بھی فائدہ نہیں ہے. وہ تو ایک مباح علم ہے. یہ علم سیکھنا فرض ہے. عرض کر رہا ہوں یہاں بھی ہر کسی نے اپنی اپنی ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے کہ اس طرح کرتے ہیں تو جی روزہ بند ہوگا, تو اس طرح کرتے ہیں تو کھولتے ہیں. ہر بندے نے اپنی اپنی تحقیق نکالی ہوئی ہے. اس لیے آپ کو ایک شہر کے اندر 10 الارم 10 ٹائموں پہ ملیں گے. کوئی اگے تھے کوئی. دنیا کے اندر یہ اتنا ہلکا بنا دیا گیا ہے کہ عام سے عام دکاندار بھی کیلنڈر بنوا کے چھپا دیتا ہے. نہ کوئی تحقیق نہ کوئی تدقیق, کسی سے نہیں پوچھا کہ تھا یہ چٹا دے کیلنڈر بنا کے دے دیتا. ایسا بھی قوما مفت والا کیلنڈر ٹھیک بنے گھر نہ چھوڑے دیں اور اپنا روزہ ضائع گیا, ٹھیک کیا, بس کوئی نہیں. سارا دن بھوکے رہے اور 5 10 15 منٹ کے معاملات کی وجہ سے آپ اپنا روزہ برباد کر بیٹھے. میرے بابو کی حدیث تھی کنز المال کی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو قبل از وقت روزہ کھولتے ہیں ان کی پاچھوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے گا. یہ نہیں کہ روزہ رکھتے نہیں تھے, رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے کھولتے تھے. اور یہ بہت تفصیلی طرح اس صحابی نے بھی کیا کیا, کیا رکھ دیے بھائی, کالا دھاگا. اور صبح رسول اللہ کریم علیہ السلام کو بتایا, سرکار نے فرمایا ایسے آیت کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. اب وہ لفظ کیونکہ قرآن میں کہتے ہیں خیط الاسود و خیط الابیض, سفید دھاگا اور کالا دھاگا, ترجمہ بھی نہیں بنتا ہے عربی کے اس لفظ کا. اب اس صحابی نے تو وہی رکھ دی ہے کہ جب تک ان میں فرق نہیں ہوگا تو سمجھو روزے کا ٹائم باقی ہے, کھاتے ہو. جب وہ ان میں فرق ہونے لگ گیا کہ یہ کالا ہے اور یہ, تو اس دور میں یہ روشنیاں تو نہیں ہوتی تھی بلب والی, تو اس نے سرکار نے فرمایا اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صبح صادق اور صبح کاذب. صبح روشنی جو صبح سورج جب 18 ڈگری پہ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک روشنی کاذب جھوٹی صبح ہوتی ہے, وہ حقیقی صبح نہیں ہوتی. اس کو حضور نے فرمایا خیط الاسود خیط الابیض فرمایا جو 18 ڈگری پہ جب سورج نیچے ہوتا ہے اس وقت ایک روشنی نمودار ہوتی ہے, اس کو صبح صادق کہتے ہیں, جس میں فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اصل لفظ کیا تھے, مطلب کیا تھا؟ تو بھائی جب نور مصطفیٰ لے کے نہیں آؤ گے, اپنی دماغ لڑاؤ گے تو پھر کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے. اس لیے آپ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, میں نے تمہارے پاس نور بھیجا ہے. قرآن کو خود نہیں پڑھنا, میرے حبیب کی نگاہ نظر سے پڑھنا ہے. تو اور اس نقطے کو مد نظر رکھ کے آپ میری بات کو ذہن میں بٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے پریکٹیکل چیز کرنے کے لیے بھیجا کہ تھوڑی کو پریکٹیکل شکل میں دکھاؤ. اب ذرا توجہ سے وہ نقطہ سمجھیے گا. رسول اللہ نے جو پریکٹیکل طور پہ امت کو سمجھانا تھا تو حضور کے دور میں تھے کون؟ صحابہ اور اہل بیت تھے. جس نے مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پہ فوت ہو گیا وہ کون ہے؟ صحابی ہے. حضور کے گھر والوں میں ہم کو اہل بیت کہتے ہیں تو صحابہ وہ بھی سارے کے سارے صحابہ یا صحابیات ہیں. اب بتاؤ اگر ان سے خطا نہ ہوتی تو حضور فیصلہ کیسے کرتے؟ ان سے اگر غلطی نہ ہوتی تو پریکٹیکل طور پہ سرکار فیصلہ کر کے کیسے دکھاتے؟ امت کو کیسے پتا چلتا کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ قرآن میں تو موجود ہے, عملی طور پہ کیسے کرنا ہے. اگر نماز میں غلطی نہ ہو, مثلا میرے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے محبوب کریم نے نماز پڑھائی نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ فلاں جگہ پہ بھول گئے. اللہ اکبر, میرے محبوب نے نماز مکمل کرائی اور پتہ ہے پیچھے مڑ کے حضور نے کیا فرمایا؟ انی لا انسی بل انسا. حضور نے فرمایا خبردار, میں بھولتا نہیں ہوں, میں بھلایا جاتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کے حدیث سے لفظ ہے, میں بھولتا نہیں ہوں, میں بھلایا. اور امام ابن حجر اسقلانی نے یہاں بات لکھی ہے, فرمایا خبردار یہ بھی ذہن میں رکھنا, حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو صاحب ہے بھولنا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہم تو جب بھولتے ہیں تو کس وجہ سے بھولتے ہیں بھائی؟ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. کوئی سودا سلام لے کے چلے گئے, کوئی بیوی, کوئی بچوں کو
سرکار دو عالم ہو جاتے ہیں مگن، دنیا سے ہو جاتے ہیں لا تعلق. فرمایا یوں حضور آقا دو عالم اللہ کے جنگوں میں مگن ہو کے فرمایا صاحب ہو جاتا ہے. جب صاحب ہوتا ہے فرمایا پھر امت کے سامنے حضور کو فیل کرتے ہیں. دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو کیسے عمل کرتا ہے. ایسے ہی صحابہ کرام یا اہل بیت سے جو معاملات ہوئے بڑی بڑی ہیں. تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے تو ہم کہتے ہیں سب جگہوں پہ لکھا ہے. تو چلو ہم پھر انہیں کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے. تو پتہ ہے وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں. حدیث توجہ سے سنیں. یہ آپ کو اکثر اس سے واسطہ بھی پڑھتا ہوگا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حدیث یہ پڑھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اس کی رات ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ما لیس منہ فهو رد. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کریم نے فرمایا ہر، اب یہ ترجمہ سمجھیے گا، یہ ترجمہ میرا میں اصل ترجمہ نہیں ہے، درست ترجمہ نہیں ہے، یہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ترجمہ ہے کہ ہر کام، حضور نے فرمایا کہ ہر کام جس پر میرا حکم نہ ہو وہ مردود ہے. ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہر کام جس پر میرا حکم ہو، یعنی جس کا میں نے حکم نہیں دیا، تو وہ کہتے ہیں بتاؤ رسول اللہ نے اس کا کہاں حکم دیا ہے؟ کس جگہ پہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے؟ اب سادہ لوگ جو بندے ہوتے ہیں وہ تو سن کے حدیث خاموش، اور ہم حدیث سنتے بھی اسی سے ہیں جو نہ عالم ہے نہ فاضل ہے. علماء کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو پتہ کیا ہے، عالموں کو پتہ لگتا ہے. یہ عالموں کو نہیں لگتا تو لگتا ہے میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، میں ڈاکٹر تو نہیں نا، بھلے میں اپنے شعبے میں جو کچھ بھی ہوں، میں طبیب تو نہیں ہوں نا، ڈاکٹر تو نہیں ہوں. ایک ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے تو ڈاکٹر کو کیا پتہ لگتا ہے؟ تو سارے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ بولیے پاگل. کیا کہیں گے؟ کہ پاگل ہو حضرت صاحب، ڈاکٹر کو نہیں لگتا تو سب کو لگ رہا ہے. انہوں نے پڑھائی اس لیے ہے، پڑھائی ڈاکٹری ہے، سب کچھ انہیں کو پتا ہے اس شعبے کے بارے میں، ڈاکٹر ہی جانتے ہیں. ادھر صاحب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کو کیا پتا، تو ہر بندہ کہتا ہے یہ پاگل ہے. ادھر جب علماء کی بات ہے تو جس بندے نے نازل پڑھی، نہ بے پڑھی، نہ تے پڑھی، نہ کسی استاد کے سامنے ایک دن بیٹھا، وہ آپ کو کچھ بتائے تو آپ دیکھیں ہم مولویوں کو کیا پتا، عالموں کو کیا پتا ہے؟ سارے عالموں کو دینا کرنا پتہ ہی کون، انہوں نے دیکھنے دس ہی نہیں. اب کسی کو کیا پتا کہ علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، مولا علی کرم اللہ جو کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عوام میں بتانے کی ہوتی نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کے راوی ہے بخاری شریف میں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے 2 طرح کا علم حاصل کیا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. کتنی طرح کا علم حاصل کیا؟ فرمایا ایک تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، ساری حدیثیں زیادہ سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں بنی ہیں، لیکن فرمایا ایک وہ ہے اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ میری گردن اڑا دیں، وہاں مجھے واجب القتل کہیں گے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ کی عقل کے لیول میں تھا، اگر وہ بتاؤں جو آپ کی عقل کے لیول سے باہر تھا وہ بھی میں نے حضور سے سیکھا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں بتاتا. اگر میں آپ کے سامنے بول دوں آپ میری گردن اڑا دیں گے. اب کہو گے ابو ہریرہ نے بھی دین چھپایا، پورا دین نہیں بتایا. اگر حضور کے صحابہ نے، اہل بیت نے پورا دین نہیں بتایا تو پھر 14ویں صدی کے مولوی پہ ہم کیسے اعتبار کر سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھا؟ پتا چلا کچھ چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیول